سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے. دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں. تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا. آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی، ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا، جو ٹھنڈے سمندر ہے اس تو ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہے، ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ بھی نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے، سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڈ دو، میں تمہیں ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے، اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے، اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر، یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ نا، مسلح جناب سمندر دے کنارے، اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں. ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندو کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی. 15 سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی. ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی. وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے. انجینئرنگ ہے. چھچڑا بھی بھونیا گیا. شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تو کہیں کہ بزرگ نے بچ گئے، تو باقی سارے بزرگ سن. اور سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو چ نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی یعنی جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے.